وہ در حقیقت جو ایک معجزہ معروف ہے، شاید 2 معجزات ہیں اور لیکن ایک معجزہ جس کا نام جو ہے وہ لکڑہارے کا معجزہ اس کے نام سے وہ کتابچے کی صورت میں ملتا ہے، سر آپ کو تمام بارگاہوں میں بھی جو ہے نا وہ مل جائے اور پڑھا جاتا ہے، میں نے خود پڑھا ہے اس کو۔ وہ معجزہ جو ہے نا میں کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، بہت پرانا میرا اسٹانس جو ہے نا وہ یہی رہا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے ستون ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کو کلیریفائی کر دوں کہ میں معجزات کا منکر نہیں ہوں، معجزات پر ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ائمہ علیہ السلام کے انبیاء کے علاوہ ائمہ علیہ السلام کے معجزات پر بھی یقین ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اولی الامر بنا کر بھیجا، یہ صاحبان امر ہیں، معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ عصا دیا تھا جو اژدہا بن، اور ظاہر ہے معجزہ وہی ہوتا ہے کہ جو انسان کی عقل میں نہ آ سکے اور خارق العادہ جو ہے نا۔ لیکن معجزے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اگر وہ کہیں پر جا کر شریعت کے، اسلام کے اصول و ضوابط کے ساتھ ٹکرا رہا ہو تو پھر اس میں شک کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے جو یہ معجزہ اسپیسیفکلی میں اس میں بات کروں، ائمہ علیہ السلام اللہ رب العزت کے نمائندے روئے زمین کے، وہ مظہر صفات پروردگار، وہ خداوند متعال کے غفور و رحیم ہونے کی صفت کے مظہر ہیں، کریم ہونے کی صفت کے مظہر ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے متعلق آیا جاتا ہے کریم ابن کریم۔ تو اب ظاہر ہے اس معجزے کے اندر، اس قصے کے اندر، اس سٹوری میں پہلی بات تو یہ کہ وہ خواب پر مبنی ہے، اور خواب حجت نہیں ہوتا۔ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے خواب حجت ہے، ہمارے خواب حجت نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں جو لب لباب ہے وہ کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ منت مانتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے، اس کو خواب میں آ کر بتایا جاتا ہے یا کوئی اس کو مشورہ دیتا ہے، وہ منت مان لیتا ہے، اور منت ماننے کی وجہ سے اب اس کے جناب اور وہ منت ادا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے جو ہے نا وہ خیر و برکت میں اللہ رب العزت وہ اضافہ کر دیتا ہے اور وہ مالا مال ہو جائے۔ تو پھر وہ دونوں صورتوں میں یا وہ بھول جاتا ہے یا منکر ہو جاتا ہے، دونوں صورتوں میں اب اس کی پنشمنٹ شروع ہو جاتی ہے، اور اس قدر شدید پنشمنٹ ہوتی ہے، اتنا عذاب آتا ہے اس کے اوپر کہ ہر چیز منجمد ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس کو ریمائنڈ کروایا جاتا ہے، جب اس کو یاد آ جاتا ہے، اور جب وہ دوبارہ اس کا عقیدہ ہو جائے تو وہ دوبارہ سے نیاز دلواتا ہے، تو اس کے حالات پھر جو ہے یکسر بدل جاتے ہیں۔ یہ لب لباب۔ اب اس کے اندر جس محترم الیوم یوم العمل لیس الحساب ہے، حتیٰ یہاں پر اللہ رب العزت بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں کرتا، قیامت کے دن ہوگا عذاب۔ تو پروردگار کے غفور الرحیم کے نمائندے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر انسان نے ایک منت مانی اور اس کو ادا نہیں کیا، یہ منکر ہو گیا تھا، تو اس پر عذاب آ جائے گا کہ تم نے منت پوری کیوں نہیں کی؟ یہ ائمہ علیہ السلام کی شان کے خلاف، یہ ائمہ علیہ السلام کے کنڈکٹ کے خلاف۔ وہ پورا شاید کلپ جو ہے نا وہ نہیں پہنچا آپ کو تک، ادھر کو پورا کلپ جو ہے نا وہ دیکھے، اس میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ ہم جو ہے میں نہیں مان سکتا اس بات کو کہ اگر آپ میں حتیٰ منکر ہو جائے، اللہ رب العزت کے متعلق جو ہے نا وہ کیا ہے، یا من ارجوہ لکل خیر وامن سخطہ عند کل شر، یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، یا من یؤتی من سأل، یا من یؤتی من لم یسأل ومن لم یعرف تحننا منہ ورحمہ۔ ماہ مبارک رجب کے اندر تاکیبان میں نماز نہیں پڑھا ہم نے دعائے رجبیہ میں کہ پروردگار وہ ہے، میں یا من ارجو لکل خیر، ہر خیر میں اس کے لیے جو اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور ہر کسی کی سختی میں امن پناہ گاہ وہ ہے، وہ جو قلیل کے مقابلے میں کثیر عطا فرماتا ہے، وہ جو اسے عطا فرماتا ہے کچھ سوال کرتا ہے، وہ جو اسے بھی عطا فرماتا ہے کہ جو نہ فقط یہ کہ اسے سوال نہیں کرتا، اسے مانتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے نا، اگر مثال کے طور پر اس نے نظر مان لی اور وہ اس نے ادا نہیں کی، یا ایک دفعہ ادا کی بعد میں بھول کے یا منکر ہو گیا، تو اس پر عذاب نازل ہو جائے۔ تو یہ باتیں ہاں کسی زمانے میں ہو سکتا ہے کہ ان قصوں سے جناب جو ہے کچھ فائدہ ہوا ہو، اور ظاہر کلم الناس علی قدر عقولہم، لیکن آج کا دور، میس میڈیا کا دور، آج کے دور میں ہمارے پاس بہتر وسائل موجود ہیں، اور
خود اربعین ابی عبداللہ حسین بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معجزوں کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن اسپیسیفکلی جو ہے نا اس قصے کے اندر سکم موجود ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو جو ہے وہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہدایت نصیب۔ اور یہ جملہ اس پر مجھے سخت اعتراض ہے، قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کی بار بار مذمت کی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر ہمارے جو بزرگ تھے وہ غلط کرتے تھے۔ یہ کفار مشرکین کہا کرتے تھے۔ کہیں پر بھی اگر آپ کو کوئی ایک نئی چیز جو ہے نا وہ سمجھ میں آتی ہے اور صحیح ہدایت ملتی ہے تو آپ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ اچھا تمہارے نہیں، ایسا نہیں ہے، ان تک نہیں پہنچاؤ۔ اس زمانے کے اندر جناب ان تک معلومات نہیں پہنچی تو سو وات، وہ اگر ان تک بات جو ہے نا وہ نہیں پہنچی اور وہ مطلب اپنے عقیدے میں اور محبت میں کرتے رہے تو ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ لیکن اگر بیٹھ کر انسان غور و فکر کرے اور سوچے اور سوچنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے یا کم از کم بتا دیے انڈیکیٹ کر دیے تو پھر معاملہ ڈفرنٹ ہو جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔